السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم پیج نمبر 10 پر ہمارا ایک کوسچن لانگ کوسچن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کی پیج نمبر 10 کی ریڈنگ بھی کرتے جائیں گے. اور 6 لانگ جو کوسچن ہمارا یہاں پہ آ رہا ہے، دو قومی نظریہ ابتدا ارتقاء کی وضاحت. ٹھیک ہے، اس کی ریڈنگ بھی کریں گے اور کچھ انڈرسٹینڈنگ اس کے بارے میں کریں گے کہ دو قومی نظریہ کیا ہے، نظریہ کیا ہوتا ہے اور نظریہ پاکستان کیا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو فرسٹ لیکچر میں بھی میں نے انڈرسٹینڈ کروایا تھا کہ آپ کے جو انڈرسٹینڈنگ پوائنٹس ہیں نظریے کے بارے میں، سب سے پہلے تو وہ نظریے کی ڈیفینیشن ہے کہ نظریہ ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد دو قومی نظریہ ہے اور نظریہ پاکستان. ان سب کی ڈیفینیشنز ڈفرینٹ ہیں اور آپ نے ان میں ڈفرینشیٹ کرنا بھی سیکھنا ہے اور ان کو یاد بھی رکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے نظریے کے بارے میں تھوڑا سا ریپیٹ کروا دیتی ہوں کہ نظریے سے کیا مراد ہے. ٹھیک ہے، نظریہ ہوتا کیا ہے. اس کی ڈیفینیشنز بے شمار ہیں. بہت سے اسکالرز نے، بہت سے محققین نے، مفکرین نے اس کی اپنے اپنے دور میں جو ہے نظریے کی مختلف تعریفیں کی ہیں. تو اس کی ایک تعریف میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ کسی خاص مقصد کے لیے کسی قوم کی اجتماعی سوچ کا ایک بات پر متفق ہو جانا بھی نظریہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ نظریہ جو ہے وہ کسی شے کو وجود میں لانے کے لیے ذہن میں جو سوچ، فکر اور نقشہ ابھرتا ہے اور قائم ہوتا ہے نظریہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ایسی بات جو لوگوں کو متحد کرے اور ایسی بات جو لوگوں کو متحد کر کے اس کے حصول کی کوشش پر آمادہ کرے، کسی بھی مقصد کے حصول کی کوشش پر آمادہ کر دے، وہ نظریہ کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، نظریے کی بے شمار ڈیفینیشنز ہیں. آپ نے بس انڈرسٹینڈنگ آپ نے ڈیولپ کرنی ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نظریہ کیا ہے، نظریہ پاکستان کیا ہے اور دو قومی نظریہ کیا ہے. ٹھیک ہے، اب نظریہ کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتا دیا. ٹھیک ہے، نظریہ پاکستان کا مفہوم بھی آپ نے پیج نمبر 4 پہ پڑھا تھا. اس کی بھی 3-4 ڈیفینیشنز ہیں. ٹھیک ہے، نظریہ پاکستان کیا ہے؟ نظریہ پاکستان سے مراد ایک الگ خطۂ زمین کا حصول ہے جس میں مسلمانان نے برصغیر قرآن اور سنت کی روشنی میں اسلامی قدروں اور نظریات کو محفوظ کر سکیں اور اپنی زندگیاں اسلام کے روشن اصولوں کے تحت گزار سکیں. ٹھیک ہے، نظریہ پاکستان یعنی کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ نظریہ پاکستان کی بنیاد کیا ہے، نظریہ پاکستان کی جو ہے وہ اساس کیا ہے، تو آپ یور آنسر شوڈ بی اسلامی نظریہ حیات نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے. یعنی کہ پاکستان کی جو ہے پاکستان کا وجود کیا عمل میں لایا گیا؟ اس لیے کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ اپنے مذہب کے مطابق، اپنے عقائد کے مطابق، اپنی ثقافت کے مطابق آزادی سے زندگی بسر کرنا تھی. ٹھیک ہے، دین اسلام کے اصولوں پر عمل پیرا ہو کر اور اسلامی قدروں کی روشنی میں قرآن و سنت کے مطابق وہ اپنی زندگی آزادی سے گزارنا چاہتے تھے. اس وجہ سے ان کو جو ہے ایک الگ وطن، الگ زمین، خطۂ زمین یا پھر ایک الگ ریاست جو ہے وہ اس کی ضرورت تھی. ٹھیک ہے، تو نظریہ پاکستان کی جو بنیاد ہے وہ اسلامی نظریہ حیات ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا نظریہ پاکستان. اب ہم یہاں پر پیج نمبر 10 میں ہم پڑھیں گے دو قومی نظریے کے بارے میں. ٹھیک ہے، دو قومی نظریہ کیا ہوتا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، یہ کیسے شروع ہوا، اس کی ابتدا کیسے ہوئی اور ارتقاء اور یعنی کہ کس طرح یہ ڈیولپ ہوا اور آگے بڑھتا چلا گیا. ٹھیک ہے، اب دو قومی نظریے کو ڈیفائن کرنے سے پہلے ہمیں اپنے ذہن میں ایک سکیچ بنانا پڑے گا کہ دو قومی نظریہ ہے کیا. دو قومیں، ٹھیک ہے، دو قوموں کا نظریہ. اب دو قومیں کون کون سی تھی؟ برِ صغیر پاک و ہند میں جو ہے وہ دو بڑی قومیں آباد تھیں، ایک مسلمان تھے اور دوسری بڑی قوم جو تھے وہ ہندو تھے. ٹھیک ہے، اب یہ دونوں قومیں جو ہے، اب آپ سے اگر آپ کو کوسچن یہ آ جاتا ہے کہ دو قومی نظریے سے کیا مراد ہے، یہ دو قومی نظریہ کیا ہوتا ہے، تو اس کا آپ آنسر یوں ڈیفائن کریں گے کہ دو قومی نظریے سے مراد ہے کہ برِ صغیر پاک و ہند میں دو بڑی قومیں ہندو اور مسلمان آباد تھیں. یہ دونوں قومیں صدیوں تک ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے باوجود آپس میں گھل مل نہ سکیں، آپس میں مکس اپ نہ ہو سکی. ٹھیک ہے، یعنی کہ کیوں مکس اپ نہ ہو سکیں؟ کیونکہ مسلمان اور ہندو جو ہے وہ ان دونوں کا مذہب جدا تھا، ان کے رہن سہن کے طریقے الگ تھے، ان کا لباس الگ تھا، ان کی زبان الگ تھی. ٹھیک ہے، ان کے جو مسلمان ایک اللہ کی بات کرتے ہیں، ہندو دیوی دیوتا اور بتوں کی پوجا کرتے تھے. اور کیا کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ قرآن پڑھتے ہیں اور ان ہندوؤں کی اپنی مذہبی کتابیں ہیں، ہم ایک خدا پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین پر یقین رکھتے ہیں، جبکہ ہندو جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں. ٹھیک ہے،
اور چونکہ ان کے تہوار مذہبی تہوار بھی مختلف ہیں، ان کی ثقافت بھی مختلف ہے، ان کے رہنے سہنے کا انداز بھی ڈفرینٹ تھا، تو اس وجہ سے صدیاں ایک دوسرے سینچریز ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے باوجود یہ آپس میں گھل مل نہیں سکیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہی دو قومی نظریے کی بنیاد بنی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے ہم ریڈنگ سٹارٹ کرتی ہیں۔ اب آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ نظریہ سے کیا مراد ہے، نظریہ پاکستان کیا ہے اور دو قومی نظریہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلیے یہاں سے ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ادھر سے ہی دو قومی نظریے سے مراد یہ ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں دو بڑی قومیں ہندو اور مسلمان آباد تھیں، یہ دونوں قومیں صدیوں تک ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے باوجود آپس میں گھل مل نہ سکی۔ اب دو قومی نظریے کی بنیاد مسلمانوں کا علیحدہ تشخص ہے۔ تشخص سے مراد ہے شناخت، آئیڈینٹی، یعنی کہ مسلمان اپنی علیحدہ شناخت چاہتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہی بات جو ہے مسلمانوں کا علیحدہ تشخص جو ہے وہی دو قومی نظریے کی بنیاد بنا۔ پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پر قائم ہوا۔ دو قومی نظریے کا نصب العین یہ تھا کہ اسلام کے دو قومی تصور کی بنیاد پر ہندوستان میں مسلمانوں کی ایک ایسی آزاد ریاست قائم کی جائے جس میں رہتے ہوئے وہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی اسلامی اصولوں کے مطابق گزار سکیں، ٹھیک ہے۔ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا نا کہ مسلمان جو تھے وہ اپنے لیے علیحدہ وطن چاہتے تھے کیونکہ وہ اپنے دین کے مطابق اپنی زندگیاں جو ہے وہ بسر کرنا چاہتے تھے۔ پیج نمبر 11 پہ آ جائیں۔ 11 پیج پہ آپ نے دیکھا کہ ویری فرسٹ ہیڈنگ بر صغیر میں دو قومی نظریے کی ابتدا، ٹو نیشن تھیوری ان سب کانٹیننٹ۔ اب سب سے پہلے تو ہم نے دو قومی نظریے کی ڈیفینیشن پڑھی ہے، اس کا جو ہے کانسیپٹ کلیئر کیا ہے کہ دو قومی نظریہ ہوتا کیا ہے۔ اب ہم یہاں سے ریڈنگ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ دو قومی نظریہ شروع کیسے ہوا، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ اوکے لیٹس اسٹارٹ ریڈ۔ بر صغیر میں دو قومی نظریے کی ابتدا مسلمانوں کی آمد اور محمد بن قاسم کی فتح سندھ سے ہوئی۔ 712 عیسوی میں عرب نوجوان سپہ سالار محمد بن قاسم نے سندھ کے راجہ داہر کو شکست دی۔ محمد بن قاسم کے ساتھ کچھ عرب تبلیغ اسلام کے لیے بھی آئے تھے اور وہ مستقل طور پر سندھ اور ملتان میں آباد ہو گئے۔ محمد بن قاسم کے حسن سلوک، رواداری، انصاف نے مقامی لوگوں کو اس قدر متاثر کیا کہ وہ اسے اوتار اور دیوتا سمجھنے لگے۔ تبلیغ اسلام کرنے والوں نے ان لوگوں کو اسلام کی سیدھی سچی اور توحید کی راہ دکھائی اور یہ لوگ جو تھے وہ بہوشی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب دیکھیں یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بر صغیر میں یعنی کہ سب کانٹیننٹ میں کیسے دو قومی نظریے کی ابتدا ہوئی۔ سب سے پہلے وہ بتایا جا رہا ہے کہ محمد بن قاسم جو ہے وہ سندھ کو فتح کیا اس نے، اس کے بعد 712 میں محمد بن قاسم نے راجہ داہر کو شکست دی، سندھ کے راجہ داہر کو شکست دے دی۔ تو اس کے ساتھ محمد بن قاسم جو تھا اس کے ساتھ کچھ عرب لوگ بھی آئے تھے تبلیغ اسلام کے لیے، ٹھیک ہے۔ وہ لوگ جو آئے تھے وہ انہوں نے مستقل طور پر سندھ اور ملتان میں آباد ہو گئے، وہیں پہ سیٹل ہو گئے۔ تو وہاں کے جو لوگ تھے مقامی لوگ، انہوں نے محمد بن قاسم کے حسن سلوک اور اس کے اچھے رویے اور انصاف سے وہ اس قدر متاثر ہوئے کہ اس کو جو ہے وہ دیوتا سمجھنا شروع کر دیا، اور جو تبلیغ اس کے ساتھ جو لوگ آئے تھے جو وہیں پہ سیٹل ہو گئے تھے انہوں نے اسلام کی تبلیغ اس قدر اچھے انداز میں کی کہ یہ سارے کے سارے جو لوگ تھے خوشی سے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، غزنوی دور حکومت شروع ہوتا ہے جو 1003 سے 1206 تک محیط ہے۔ اس دور میں موجود پاکستانی علاقوں میں فارسی زبان نے رواج پکڑا اور اسلامی تہذیب کے نقوش گہرے ہوئے۔ 1206 میں قطب الدین ایبک نے سلطنت دہلی کی بنیاد رکھی۔ سلطنت دہلی کا دور حکومت 1526 تک رہا، یہ آپ نے ڈیٹس یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے، کہ غزنوی دور حکومت سٹارٹ میں ہم نے پڑھا کہ غزنوی دور حکومت کب شروع ہوا، 1003 سے 1206 تک، ٹھیک ہے۔ اور سیکنڈ پہ جو آپ کی ڈیٹ آ رہی ہے کہ 1206 میں قطب الدین ایبک نے سلطنت دہلی کی بنیاد رکھی، یہ آپ کے MCQs میں بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر سلطنت دہلی کا دور حکومت جو ہے وہ کب تک رہا، 1526 تک رہا، یہ بھی آپ کے MCQs میں، یہ شارٹ کوسچن میں آ سکتا ہے۔ جس میں خاندان غلامہ، اب یہ سارے خاندان جو ہے ان کے نام آپ نے یاد رکھنے ہیں، اس میں خاندان غلامہ، خاندان خلجی، خاندان تغلق، سادات اور لودھی خاندان نے حکومت کی، یعنی کہ سلطنت دہلی کا دور جو ہے 1526 تک رہا، اور جس میں یہ والے سارے خاندان جن کا میں نے بھی آپ کو نیم لے کے ریڈنگ کی ہے، خاندان غلامہ، خاندان خلجی، تغلق، سادات اور لودھی، ان سارے خاندانوں نے حکومت کی تھی۔ 1526 میں ظہیر الدین بابر نے دلی میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اب یہ آپ کا MCQ ہے، بن گیا ہے، ٹھیک ہے، کہ ظہیر الدین بابر نے مغلیہ سلطنت کی بنیاد کب رکھی، 1526 میں، جو 1857 تک قائم رہی۔ مغلیہ دور حکومت میں بابر، ہمایوں، اکبر، جہانگیر، شاہ جہاں، اورنگزیب مشہور حکمران تھے۔
आखिरी मुग़ल हुक्मरान बहादुर शाह ज़फ़र को अंग्रेज़ों ने 1857 की जंग आज़ादी में शिकस्त देने के बाद रंगून में कैद कर दिया। रंगून जिसका अब नाम म्यांमार है, उसमें वहाँ पर कैद कर दिया, जहाँ वो 2 साल बाद इंतकाल कर गए और वहीं पर दफन हुए। ये बरे सगीर में दो कौमी नज़रिए की इब्तिदा यहाँ से शुरू हुई, यानी कि सिंध की फ़तह के साथ। और जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को फ़तह किया और 712 में जो है मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहर को शिकस्त दी, और साथ ही उसके साथ जो कुछ लोग इस्लाम की तबलीग के लिए आए थे वो वहीं पे सेटल हो गए, इस्लाम की तबलीग करना शुरू कर दी। तो उनके अच्छे रवैये से, उनके इंसाफ से, रवादारी से, हुस्न सलूक से मुतासिर होकर मुकामी लोग जो थे वो उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। ठीक हो गया। अब पॉइंट नंबर 2 पे आ जाते हैं, सर सैयद अहमद खान और दो कौमी नज़रिया। अब दो कौमी नज़रिए की डेफिनेशंस के बाद अब हमने दो कौमी नज़रिए की इब्तिदा पढ़ी कि कैसे इब्तिदा हुई, कैसे जो है वो दो कौमी नज़रिए का कॉन्सेप्ट जो तसव्वुर है वो बरे सगीर में फला फूला। तो अब मुख्तलिफ मुफक्किरीन की नज़र में और जो जिन लीडर्स ने स्ट्रगल की क़याम पाकिस्तान के लिए, उनकी नज़र में दो कौमी नज़रिए की जो है तारीफ़, वो उसके बारे में हम थोड़ी सी रीडिंग करते हैं। सर सैयद अहमद खान और दो कौमी नज़रिया, यानी कि सर सैयद अहमद खान के अकॉर्डिंग दो कौमी नज़रिया क्या है। अंग्रेज़ों के हिंदुस्तान पर कब्ज़ा करने के बाद जिस शख्सियत सबसे पहले अब मुसलमानों को अलहदा कौम का तसव्वुर दिया या अलहदा कौम करार दिया, वो सर सैयद अहमद खान थे। इब्तिदा में सर सैयद अहमद खान मुत्तहिदा कौमियत के हामी थे। मुत्तहिदा कौमियत क्या है, यानी कि शुरू में सर सैयद अहमद खान को लगता था कि हिंदू और मुसलमान जो हैं वो उनको मिलजुल कर मुत्तहिद होकर रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब 1857 की जंग आज़ादी के बाद हिंदू अंग्रेज़ों के ज़्यादा करीब हो गए तो सर सैयद को ये एहसास हुआ कि हिंदू कभी मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। 1867 में बनारस में उर्दू हिंदी तनाज़े के मौका पर आपने वाज़े ऐलान किया। तनाज़िया कहते हैं झगड़े को, लड़ाई को, ठीक है। बनारस में उर्दू हिंदी तनाज़िया यानी कि ज़बान का तनाज़िया जब शुरू हुआ तो आपने वाज़े ऐलान कर दिया कि मुसलमान और हिंदू अलग कौमें हैं। इसके बाद उन्होंने मुसलमानों की तालीमी, सियासी मैदान में तरक्की के लिए जद्दोजहद का आगाज़ शुरू कर दिया। इस सिलसिले में तालीमी तरक्की के लिए MAO हाई स्कूल और कॉलेज का क़याम अहम इक़दाम थे, यानी कि सर सैयद ने मुसलमानों की तरक्की के लिए, तालीमी तरक्की के लिए उन्होंने क्या किया कि MAO हाई स्कूल और एक कॉलेज जो है वो कायम किया। इस तरह 1885 में सर सैयद ने मुसलमानों की सियासी जमात कांग्रेस में शमूलियत से उनको मना कर दिया और उनके सियासी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया। यानी कि उन्होंने क्यों मुसलमानों को मना किया कि वो हिंदुओं की जमात जो है, सियासी जमात जो है कांग्रेस में, उसमें शामिल ना हो, क्योंकि वो जानते थे कि हिंदू जो हैं वो मुसलमानों के दुश्मन हैं, वो कभी भी मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते और हमेशा मुसलमानों को नुकसान पहुंचाएंगे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि 1885 में उन्होंने मुसलमानों को हिंदुओं की सियासी जमात कांग्रेस में शामिल होने से मना कर दिया। इसके बाद सर सैयद ने मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का प्लेटफॉर्म मुहैया करके मुसलमानों की सियासी तरक्की के लिए रास्ता हमवार किया। यहाँ पर सर सैयद अहमद खान की पिक आपको नज़र आ रही होगी, इसके नीचे एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आप जानते हैं। इसमें सर सैयद अहमद खान की डेट ऑफ बर्थ लिखी है और डेट ऑफ डेथ लिखी हुई है, ठीक है, ये आपने याद रखनी है। सर सैयद अहमद खान 1817 में पैदा हुए और 1898 में वफ़ात पाई। पहले हमने दो कौमी नज़रिए की तारीफ़ पढ़ी, उसके बाद दो कौमी नज़रिए की इब्तिदा कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे फला फूला, उसके बाद जो है सर सैयद अहमद खान के पॉइंट ऑफ व्यू से दो कौमी नज़रिया क्या है उसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम चौधरी रहमत अली और दो कौमी नज़रिए के बारे में पढ़ते हैं। चौधरी रहमत अली एंड टू नेशन थ्योरी। चौधरी रहमत अली इस्लामिया कॉलेज लाहौर के नामवर तालिब इल्म थे। जनवरी 1931 में उन्होंने कैम्ब्रिज कॉलेज में कानून के शोबे में आला तालीम के लिए दाखिला लिया। 1933 में आपने लंदन में पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट की बुनियाद रखी। 28 जनवरी 1933 को उन्होंने अब या फिर कभी नहीं, नाउ और नेवर के इन्वान से 4 सफ़ात पर मुश्तमिल किताबचा जारी किया, जो तहरीक पाकिस्तान के लिए मजबूत दीवार साबित हुआ और बड़े सगीर के मुसलमानों के साथ साथ दीगर कौमें भी लफ्ज़ पाकिस्तान से आशना हुई। यानी कि चौधरी रहमत अली ने क्या किया था कि उन्होंने 1933 में लंदन में पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट की बुनियाद रखी। फिर उन्होंने, उनका एक अहम कारनामा क्या है कि 28 जनवरी 1933 को उन्होंने एक पम्फलेट जो है, एक छोटा सा बुकलेट, एक किताबचा जो है वो जारी किया, जिसका नाम था अब या फिर कभी नहीं, नाउ और नेवर। उसी ही किताबचे में आपने लफ्ज़ पाकिस्तान से इंट्रोड्यूस करवाया दुनिया को, ठीक है। उसमें उन्होंने लफ्ज़ पाकिस्तान अपने मुल्क के लिए, अपनी रियासत के लिए, इस्लामी रियासत के लिए लफ्ज़ पाकिस्तान जो है वो उसको आशना करवाया दूसरे लोगों को उससे। चौधरी रहमत अली ने दो कौमी नज़रिए की वजाहत करते हुए फरमाया,
اب پہلے تو ہم نے سر سید احمد خان کے اکارڈنگ دو قومی نظریے کی تعریف پڑھی تھی. اب چودھری رحمت علی کے پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دو قومی نظریے کی کیا تعریف کرتے ہیں. برصغیر میں کئی اقوام آباد ہیں. ان میں دو بڑی قومیں ہندو اور مسلمان ہیں، جو صدیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے باوجود بھی آپس میں گھل مل نہیں سکیں. ان کے بنیادی اصول اور رہن سہن کے طریقے ایک دوسرے سے اس قدر مختلف ہیں کہ سینکڑوں برس کی ہمسائیگی اور ایک حکومت کے زیر سایہ رہنے کے باوجود ان میں مشترکہ قومیت کا تصور پیدا نہیں ہو سکا. یعنی کہ انہوں نے بھی دو قومی نظریے کی تعریف ان سے ملتی جلتی ہی کی ہے کہ صدیاں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے باوجود جو ہے وہ آپس میں ان کے بنیادی اصول ڈیفرنٹ ہیں، ان کا رہن سہن کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے، ان کا مذہب ڈیفرنٹ ہے، ان کی زبان علیحدہ ہے، ٹھیک ہے، ان کا لباس علیحدہ ہے، ان کی عبادت گاہیں علیحدہ، عبادت کرنے کے طریقے علیحدہ ہیں. اس لیے کئی صدیاں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے باوجود بھی ان میں مشترکہ قومیت کا تصور جو ہے وہ پیدا نہیں ہو سکا. تو یہاں چودھری رحمت علی کی پک نظر آ رہی ہوگی آپ کو. اس کے نیچے آپ کو ایک انفارمیشن نظر آ رہی ہے کہ آپ جانتے ہیں چودھری رحمت علی 1897 میں پیدا ہوئے. آپ نے اسلامیہ کالج لاہور اور کیمبرج یونیورسٹی برطانیہ سے تعلیم حاصل کی. ٹھیک ہے، یہ آپ کی ریڈنگ بھی ہو گئی پیج نمبر 10، 11 اور 12 کی. اور یہ آپ کا 6 لانگ کوسچن ہے. دو قومی نظریہ، ابتدا، ارتقاء اور وضاحت. ٹھیک ہو گیا. دو قومی نظریے کی تعریف آپ نے پہلے بتانی ہے، پھر اس کی ابتدا کے بارے میں آپ نے بتانا ہے، پھر چودھری رحمت علی اور سر سید احمد خان اور چودھری رحمت علی کے پوائنٹ آف ویو سے دو قومی نظریے کی وضاحت آپ نے کرنی ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کا کوسچن 6 لانگ ہے.